اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمد بھٹی حاضر خدمت ہے. آئیے آج ہم آپ کو مظفر آباد شہر کی سیر کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ مظفر آباد کی تاریخی و جغرافیائی حوالے سے کچھ تاریخ بھی بیان کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ کریں. مظفر آباد کو باب کشمیر بھی کہا جاتا ہے. باب کشمیر کو پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. ان میں سے کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں. اس کو باب کشمیر بھی کہتے ہیں. سچ ہی کہتے ہیں کیونکہ مظفر آباد جو کہ کشمیر کا دارالحکومت بھی ہے، اس کے شمال میں گلگت، جنوب میں پونچھ، مشرق میں مقبوضہ کشمیر اور مغرب میں ایبٹ آباد واقع ہیں. یہاں پر کاشتکاری کے لیے میدانی علاقہ کم ہے اور یہ مظفر آباد کا انتہائی خوبصورت اور بلند ترین پل ہے، جسے ایشیا کا بلند ترین پل کہا جاتا ہے. یہ پل اپنی مثال آپ ہے. یہاں سے آپ مظفر آباد شہر کا بخوبی نظارہ بھی کر سکتے ہیں. اس پل کے نیچے سے مشہور دریا جہلم اور نیلم گزر کر جاتے ہیں. مظفر آباد کا شمال مشرقی حصہ گھنے جنگلات سے مالا مال ہے، جس سے تجارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے. اس کی 3 تحصیلیں ہیں: مظفر آباد، اٹھ مقام، ہٹیاں. اس کے اہم قصبوں میں گڑھی دوبٹہ، چھتر کلاس، چیلا بانڈی، کموڑی، چھتر دمیل، ڈینا کچیلی، گوجرا، برار کوٹ، کوٹ کوہالہ اور دمیل شامل ہیں. مظفر آباد کو 2 دریاؤں اور 4 وادیوں کا شہر بھی کہتے ہیں. ان چاروں میں جہلم، نیلم، کوہالہ، کنہار شامل ہیں. ان وادیوں کے چاروں اطراف سے مظفر آباد کو سندیسے پہنچتے ہیں. یہ وادیاں سیاحوں کے لیے جنت ہے. وادی جہلم کی شاہراہ پر چلیں تو تقریباً 110 میل دور سری نگر واقع ہے. اے وادی جہلم، زندگی نے وفا کی تو وہاں پر ایک بار پھر ضرور آؤں گا. جہاں تک مجھے جانے دیں گے میں جاؤں گا انشاءاللہ. چکوٹھی تک تو میں نے سفر نامہ لکھ لیا تھا اور چکوٹھی ہی اس طرف آخری منزل ہے. وادی نیلم کی سڑک پر 8 مقام، شاردا، کیل اور استور واقع ہیں. وادی کوہالہ کی سڑک سرحد پنجاب کی طرف جاتی ہے. ایک محل اور مسجد بھی مظفر آباد کو 17ویں صدی کے وسط آج بھی سلطانی مسجد کے نام سے مشہور خاندان کے حکمران فاتحین سلطان مظفر خان اور تاجر اپنے دربار ہی کے راستے تعمیر کشمیر میں داخل اور ایک ہوئے. 1619 میں شہنشاہ جہانگیر نے نیلم پر ایک پل تعمیر کروایا. آخرکار مختلف ادوار سے گزرتا ہوا 22 اکتوبر 1939 کو سرحد کے غیور پٹھانوں کی مدد سے آزاد کروایا. آزاد کے بعد مختلف علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے آباد ہوئے. مختلف تہذیبوں سے اور ان کے رچاؤ سے ایک نئی تہذیب نے جنم لیا. یہاں پر کشمیری، کوہستانی اور پشتو زبان بھی بولتے ہیں. کشمیر میں گوجری زبان بھی کافی عزت عام ہے، مگر اردو زبان
نہ صرف سرکاری طور پر بلکہ مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اردو زبان بولنے کی وجہ سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیاحوں کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے کہ اب ہم جمیل صاحب کی طرف جا رہے ہیں یا اور بھی بہت سارے لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو اردو زبان بولتے ہیں۔ مظفر آباد شہر سے واپسی جواب بھی ہمیں ہوتے ہوئے اردو میں ہی ملتا ہے، تو ہمیں کنڈل ہر لحاظ سے بہت جاگرا آسانی ہوتی ہے۔ شال، ڈبہ اور انشاءاللہ بابون ویلی تک جائیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ان حسین مناظر کو ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے ساتھ انجوائے کریں۔ آپ یقین مانیے انشاءاللہ آپ بہت لطف اندوز ہوں گے اور آپ کا قیمتی وقت ایک اچھی سیاحت میں لگے گا، جس کا ہمیں بھی ملال نہ رہے گا۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور تمام اہل کشمیر کو اور اہل پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مسلمانان دنیا کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔